ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج ہم جس سبق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ ہے کنسیپٹ آف ایموشنز، کہ ایموشنز کا کنسیپٹ کیا ہے۔ The word emotion is derived from the Latin word emovere. ایموشن کا جو لفظ ہے یہ ڈرائیو کیا گیا ہے ایک لیٹن ورڈ سے، ایک لاطینی لفظ سے جس کو ایموویری کہتے ہیں، which means to stir up, to agitate, to excite، جس کا مطلب ہے کہ اکسانا، حرکت دینا۔ So emotion is a stirred up or disturbed state of mind۔ تو اس سے ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایموشن دماغ کی وہ حالت ہے جس میں وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، جس میں وہ نارمل حالات میں جس طرح وہ کام کرتا ہے، تو اس طرح وہ ڈسٹربڈ حالت میں جب دماغ میں خلل ہوتی ہے تو اس حالت میں وہ کام نہیں کر پاتا ہے جس حالت میں جب دماغ نارمل لیول پر ہوتا ہے۔ When our feelings become intense and excited, they become emotions۔ جب ہمارے فیلنگس جو ہم محسوس کرتے ہیں، ہمارے احساسات جب وہ شدت میں آ جاتے ہیں تو وہ ایموشنز بن جاتے ہیں، جسے ہم جوش کہتے ہیں۔ When a person becomes emotional, one feels himself uncontrolled۔ جب ایک آدمی جذبات میں آ جاتا ہے، becomes emotional، one feels himself uncontrolled، تو وہ اپنے آپ کو قابو سے باہر پاتا ہے۔ It stimulates the energy of the creature۔ یہ ایک مخلوق کی طاقت کو یہ حرکت دیتی ہے۔ اب یہ حرکت، اب یہ جوش تعمیر میں استعمال ہوگا یا تخریب میں استعمال ہوگا، کسی کو نفع پہنچانے میں استعمال ہوگا یا نقصان پہنچانے میں استعمال ہوگا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے ان کا جذبہ کیا تھا، وہ کس جوش سے اسلام کے خلاف تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد ہی ان کا وہ جوش، وہ ولولہ اسلام کی حفاظت میں استعمال ہوا۔ پہلے وہ تلوار ساتھ لے کر مسلمانوں کے خلاف وہ اس کو استعمال کرتا تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد وہی تلوار اس کی، وہی جذبے اس کے اسلام کے حق میں استعمال ہوئی۔ پہلے وہ زندہ لڑکیوں کو دفن کرتا تھا اور بعد میں وہ دوسروں کے ہمدرد بنے اور دوسروں کے لیے کام آنے والے بنے۔ Thus emotion is generally a disturbed and muscular activity۔ یہ جذبہ جو ہے، جوش جو ہے، یہ ایموشن جو ہے،
یہ عام طور سے ایک خلل شدہ یہ مسکولر ایکٹیویٹی ہے، یہ بازو کا عمل ہے۔ Emotions are said to be the springs of actions. Emotions کو عمل کے چشمے کہا جاتا ہے، یعنی جب انسان جوش میں آ جاتا ہے تو وہ بہت ساری ایکشن کر لیتا ہے۔ اب اگر اس کا رخ صحیح ہوگا تو وہ اس کے جذبات صحیح استعمال ہوں گے، اگر اس کا رخ صحیح نہیں ہوگا اس کے ایموشنز کا تو وہ پھر بہت سارے غلط کاموں کو کر بیٹھے گا۔ یہ اسی طرح ہے لائک اسمیل ان فلاور، جیسے پھول میں مہک ہوتی ہے، خوشبو ہوتی ہے۔ ایموشنز آر پریزنٹ ان ایوری ایکٹیویٹی آف ہیومن بینگ۔ ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ ہر ایک انسان میں، انسان کی ہر ایک ایکٹیویٹی میں وہ موجود ہوتی ہیں۔ جذبہ، کوئی بھی کام کرنے کا جذبہ ہر انسان میں موجود ہوتا ہے۔ جو بھی وہ کام کر لیتا ہے تو اس میں اس کے اندر کوئی جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے۔ In every activity that we perform we feel pleasure, lethargy or pain۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں تو اس میں ہم خوشی محسوس کر سکتے ہیں یا سستی محسوس کرتے ہیں یا درد محسوس کرتے ہیں۔ It is gradually being revealed by psychoanalysis that a great deal of misery of human being is due to undisciplined or misdirected emotions۔ یہ جو نفسیات کے بارے میں تحقیق کرنے والے ہیں تو وہ کیا بتاتے ہیں؟ It is gradually being revealed by psychoanalysis that a great deal of misery of human being is due to undisciplined or misdirected emotions۔ ان کے مطابق جو بھی انسان کو پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، مصیبت آتی ہے، تو وہ اسی وجہ سے آتی ہیں کہ اس کی جو ایموشنز ہوتی ہیں ان کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہوتی ہے، وہ انڈسپلنڈ ہوتی ہیں۔ A happy man is one who has well-trained emotions۔ ایک خوش آدمی وہی ہو سکتا ہے جس کی ایموشنز، جس کے جذبے ویل ٹرینڈ ہوں، یعنی جس کو صحیح تربیت ہوگی کہ وہ اپنے جوش کو، اپنے جذبات کو صحیح سمت میں استعمال کر لے، تو تبھی انسان زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کنسیپٹ آف ایموشنز کے بارے میں کہ ایموشنز کس کو ہم کہتے ہیں اور یہ ایموشنز کیسے استعمال ہونے چاہیے۔ تو یہ اگر صحیح ان کی ڈائریکشن ہوگی تو یہ فائدہ پہنچائیں گے، اگر یہی ایموشنز انسان کے اندر ان کو صحیح ڈائریکشن نہیں ملیں گی، وہ ڈسپلن نہیں ہوں گے، تو سب سے زیادہ انسان کو جو نقصان جو پہنچے گا تو وہ انہی جذبات
جو اس کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں، جو اس کے اندر سے جوش پیدا ہوتا ہے، تو اسی کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچے گا اور وہ آگے جا کر وہ کامیاب انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو ایموشنز ہیں ان کو اچھی طرح سے ڈائریکشن دینا، ان کو ڈسپلنڈ بنانا، یہ بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔